بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے 8 صحافی مارک کر لیے گئے ہیں. چینل سے مطالبہ کیا گیا ہے 8 صحافیوں کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو 8 صحافی ہیں یہ ہمارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں. یعنی مسلم لیگ نون کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹیلی ویژن پر آنے والے لوگ، مسلم لیگ نون خیال کرتی ہے کہ یہ 8 صحافی ان سے بھی بہتر ہیں. تو ان 8 صحافیوں کو مسلم لیگ نون نے مارک کر دیا ہے. لیکن ان کا خود اپنا موقف کیا ہے اس بارے میں تمام 8 لوگوں سے تو میری بات نہیں ہوئی، 2 لوگوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے اپنی ذات کی حد تک کہا کہ انہیں نہیں پتہ ماجرا کیا ہے، مکمل صورتحال کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو ابھی آگے جا کر بتاؤں گا. اس کے علاوہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ یا تو ہم یا پھر عمران خان جو ہیں ان کی مقبولیت سے حکومت خوفزدہ ہے. میں شہباز شریف کی، بلاول بھٹو زرداری کی یا اسد محمود کی، فضل الرحمان کے صاحبزادے کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. تو یہ خوفزدہ ہیں. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ جو سوات میں ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں. سوات کا سی ٹی ڈی تھانہ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھانہ قبل، اس میں 2 دھماکے ہوئے، 12 افراد نے جام شہادت نوش کیا ہے، 40 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ایک خاتون بھی زخمی ہونے والوں میں شامل ہے. تھانے کی چھت گر گئی، اتنا زوردار یہ دھماکہ تھا، اور ایک بڑا علاقہ گھیرے میں لے کر ریسکیو آپریشن، سرچ آپریشن کیا گیا. اور اس دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں جو تھیں، وہاں کی جو صورتحال ہے سہولیات کی، اس میں مشکلات پیدا ہوئیں، اور تمام لوگوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. بعض لوگوں نے اس سچویشن کو، جو الیکشن کے حالات بن رہے ہیں، اس میں باقاعدہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. افسوسناک ہے ایسے لوگوں کا ایسی سچویشن کو اپنی صحافت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا. اب آ جاتے ہیں ذرا یہ جو نون لیگ کی جانب سے کیا گیا ہے اس کی طرف. ٹیلی ویژن چینلز میں جب پروگرام میں بلائے جاتے ہیں مہمان، تو عام طور پر پروڈیوسر یا اس کی ٹیم میں سے کوئی شخص یہ فون کرتا ہے مہمانوں کو. پولیٹیکل پارٹیز کیسے بندے بھیجتی ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فون کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنے پاس چینلز کی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے، جیسے جیو، دنیا، اے آر وائی، ان کے ساتھ سما، یہ پہلی کیٹیگری میں ٹاپ پرائرٹی ہوتے ہیں. تو جو پولیٹیکل پارٹی کے سب سے ووکل لوگ ہیں یا فیڈرل منسٹرز وغیرہ ہیں، بڑے پورٹ فولیوز کے لوگ، وہ یہاں بھیج دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بی ٹیئر ہے، اور بی ٹیئر میں جو ہے ایکسپریس بھی آتا ہے، ڈان آتا ہے، بی ٹیئر میں کچھ اور چینلز آتے ہیں. ان کو پھر دوسرے نمبر پہ آج ٹی وی آتا ہے، مہمان دیا جاتا ہے. بعض بڑے نام ہیں اینکرز کے، وہ خود رابطہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کو بلا لیتے ہیں، تو ان کو مہمان خود ان کی اپنی کوششوں سے مل جاتا ہے. اور اس کے بعد چینلز بچتے ہیں، ان میں پھر باقی لوگ بھیج دیے جاتے ہیں. ان کی ایک لسٹ ہے، نامناسب ہے کہ کسی کا نام لیا جائے کہ یہ سی کیٹیگری کے چینلز کے لیے پولیٹیشین ہے. لیکن نون لیگ نے 8 صحافیوں کے، 8 کے نام ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 8 صحافیوں کے نام چینلز کو دیے ہیں کہ ان کو بلائیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ نون لیگ اپنے بندوں کے نام دے گی، ایم این ایز کے، ایم پی ایز کے، وزراء کے نام دے گی کہ ان کو بلائیں ہماری طرف سے. یہ تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن نون لیگ نے 8 صحافیوں کے نام دیے ہیں. 8 سے رابطہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے اس لسٹ میں جو نام ہیں ان میں سے 2 لوگوں سے بات کی. چونکہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ان میں سے ایک نے تو کم از کم بڑا کلیئر کہا کہ میرا نام مت لیجئے گا، تو میں اس لیے یہ نہیں بتا رہا کہ میری کس سے بات ہوئی، مگر نون لیگ نے جو نام دیے ہیں چینلز کو، یہ مجھے خود، جو تمام دوست ہیں چینلز میں، وہاں سے خود پروڈیوسرز نے دیے ہیں، اور میں نے اس کو ایک زیادہ جگہ سے کنفرم کیا ہے. تو نون لیگ نے اسد طور کا نام دیا ہے. اسد طور سے میں نے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اسد طور سوشل میڈیا پہ بڑے ووکل ہیں. حسن ایوب کا نام دیا ہے. حسن ایوب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. حسن ایوب کی بہت سی چیزوں سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں، اور حسن ایوب کا نام جو ہے وہ دیا گیا. حسن ایوب کے ساتھ میں نے دنیا نیوز میں کام بھی کر رکھا ہے. عمار مسعود صاحب کا نام دیا گیا ہے. عمار مسعود صاحب کے ساتھ میں نے دنیا نیوز میں کام کر رکھا ہے. عمار مسعود صاحب کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے 92 نیوز میں، ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. ان سے بھی، ان کی اہلیہ شہنیلا بھابھی، ان سے میری ملاقات ہے، اور عمار مسعود صاحب کی وجہ سے ہی میری انور مسعود صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کے لیے میں جو ہے وہ ان کا احسان مند ہوں. اور کیا شاندار ملاقات تھی لاہور کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں جب وہ رہ رہے تھے.
متی اللہ جان صاحب ہیں، ان کا نام بھی نون لیگ کی جانب سے دیا گیا ہے. حسنات ملک صاحب ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا نام بھی دیا گیا ہے. عبد القیوم صدیقی صاحب ہیں، بڑے بھیا، میرا بڑا اچھا تعلق ہے، جیو میں ہم نے ساتھ کام کیا ہے، اور ابھی کراچی آنے کے بعد بھی کئی دفعہ میرا ان سے رابطہ ہوا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے. عبد القیوم صدیقی صاحب کا نام دیا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ شہنیلا بھابی، مسز عمار مسعود، ان کا نام دیا گیا ہے. مزمل سہر وردی صاحب ہیں، ان کا نام بھی دیا گیا ہے. میری ان میں سے کن دو لوگوں سے بات ہوئی، چونکہ زیادہ سے ہوتی یا ان میں سے ایک صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی منع نہ کیا ہوتا تو پھر میں بتاتا. مزمل سہر وردی صاحب جو ہیں، ان سے بھی میری کچھ مناسب دعا سلام ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں ایک جگہ ایک نوکری کے سلسلے میں کچھ مدد کی ضرورت تھی. میں نے مزمل صاحب سے بات کی تھی. ہی واز کائنڈ انف، انہوں نے کہا میرے پاس یہ کیس بھیج دیجئے، میرٹ پر جو بنے گا میں دیکھ لوں گا. اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے فون کیا، اور بہت اچھی بات چیت ہوئی مزمل صاحب سے میری. یہ نام نون لیگ کی جانب سے دیا. اب نون لیگ نے کیوں دیے یہ نام میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ صحافی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کا ٹلٹ ہو سکتا ہے، بائس ہو سکتا ہے، ہوتا ہے سب کا، ہمارا بھی ہے، باقی لوگوں کا بھی ہوتا ہے، جس کو آپ درست سمجھتے ہیں اس طرف ہوتا ہے. لیکن نون لیگ کے پاس اپنے مناسب لوگ ہیں، مگر لگتا ہے کہ نون لیگ ان لوگوں سے مایوس ہو رہی ہے، اس لیے نون لیگ نے ان کے نام دیے ہیں. اور یہ باقاعدہ جو چینلز میں، پروگرامز میں لوگوں کو انوائٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دے دیے گئے ہیں کہ ان صحافیوں کو بلایا جائے. اب اس کے بعد نون لیگ خود بتائے گی آگے کہ نون لیگ نے یہ کام کیوں کیا ہے. دوسرا ہوا یہ ہے کہ ایک صحافی اسی لسٹ میں شامل ہے، اس کا نام ایک بڑے اہم سرکاری دفتر سے دیا گیا ہے کچھ بڑے چینلز کو کہ اس کے ٹویٹس پہ نظر رکھیں، اس کے ٹویٹس سے آپ کو خبریں ملیں گی. ایک بڑے اہم سرکاری دفتر سے ان 8 صحافیوں میں سے شامل ایک شخصیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے مختلف چینلز کو کہ آپ اس شخص کے ٹویٹس پر نظر رکھیں، اس صحافی کے، ان سے آپ کو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن، بڑی اہم خبریں ملیں گی. اور چونکہ یہ کچھ معاملہ عجیب سا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ نہ تو دفتر کا نام بتا سکتا ہوں، نہ صحافی کا نام بتا سکتا ہوں. اس کے بعد حکومت نے ایک کام کیا ہے. حکومت نے ٹیلی ویژن چینلز کو ایک بار پھر منع کیا ہے کہ عمران خان کی کوریج نہ کی جائے. اول تو ویسے ہی تمام دھمکیوں کے بعد چینلز ڈھنگ سے کوریج نہیں کر رہے، لیکن جو 3 چینلز کر بھی رہے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر عمران خان کے ساتھ ہیں. فیصلہ کر لیں، سوچ لیں، دیکھ لیں، آپ سے ہماری بالکل ختم ہو سکتی ہے. یہ بتایا گیا ہے ان 3 چینلز کو کہ عمران خان کو دکھانا بالکل بند کر دیجئے. اب میں نے ان چینلز سے رابطہ کیا، دوست ہیں ان میں نے کہا پھر کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں اوپر سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جاری رکھیں، ہم بات کرتے ہیں. یعنی چینل کے بڑوں نے کہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی ایک پالیسی ہے حکومت کے دوستوں کی جو چیزیں ہیں ان کے مطابق اس پالیسی میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ویورشپ عمران خان ہے، ویورشپ عمران خان سے ملتی ہے، تو یہ والا کام کرنے کا پریشر پلیز نہ ڈالیں. لیکن بہرحال اس وقت پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر ان چینلز پر ڈالا جا رہا ہے اس معاملے میں کہ یا تو آپ عمران خان کو دکھائیں گے یا ہمیں دکھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، حکومت کی ناکامی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے. ناکامی مسلسل حکومت کی رہی صحیح ساکھ، عزت، مقبولیت اس کو نگلتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے. حکومتی مقبولیت، حکومتی ساکھ، حکومتی عزت، حکومت کا اگر کچھ بچا تھا اعتماد، تو وہ یہ ناکامی اس کو روزانہ کی بنیاد پر کھاتی جا رہی ہے دیمک کی طرح. اور حکومتی ناکامی غائب، حکومتی کامیابی غائب، حکومتی عزت غائب، حکومتی وقار غائب. یہ سب حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، بلاول کے ساتھ ہو رہا ہے، اسد محمود صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، فضل الرحمان کے بیٹے کے ساتھ، وہ تو ہے، لیکن حکومت کی ایسی کی تیسی مسلسل ہو رہی ہے ایک عام آدمی کی نظر میں. ان حالات میں عمران خان پر، عمران خان کے ساتھیوں پر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر یہ جو مسلسل کارروائیاں ہیں یہ نہ ہوں تو کیا ہو؟ حکومت عدم استحکام کا شکار ہے، حکومت ڈری ہوئی ہے، حکومت غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ان حالات میں کچھ بھی کیا جائے، عمران خان کو روکا جائے، عمران خان کے لیے سپورٹ نہ ہو، اس بات کو یقینی بنایا جائے.
تو حکومت اپنا پورا زور لگا رہی ہے، مگر حکومت مسلسل ناکام ہے. جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہمارے سامنے شام میں ایک بڑی خبر آ سکتی ہے، اور پھر بدھ کو یا اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ جمعرات کو زیادہ چانس ہے آپ کو یہ جو جھگڑا ہے جہاں حکومت عدلیہ پہ حملہ کر رہی ہے اور عدلیہ کے اندر بھی اختلاف ہے، یہ جھگڑا جمعرات کو ممکن ہے بہت شدت اختیار کرتا ہوا نظر آئے اور آپ کو ایک کی جگہ دو دکھائی دینے لگے. یہ جو ایک کی جگہ دو ہے اس کو یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ پھر آپ سے جمعرات کو یا جمعے کو اس صورتحال پر بات کروں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.